الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اس کے بال بچے. جو کچھ اس کو فائدہ پہنچائے گا وہ اس کا قلب سلیم ہوگا، محفوظ دل ہوگا، جس سے وہ مستفید ہوگا، اور قیامت کے دن اسی قلب سلیم سے اس کو فائدہ پہنچے گا. قلب سلیم، محفوظ دل وہ دل ہے کہ جو ہر برائی سے پاک اور صاف ہو. یہ ایسا دل ہوگا جو قیامت کے دن اس بندے کو فائدہ پہنچائے گا. اس میں نہ شرک ہو، نہ بدعات ہو، نہ نفاق ہو، نہ کفر ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو. ان ساری برائیوں سے دل پاک ہو. یہ آج ہمارے لیے موقع ہے دنیا کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک اور صاف رکھ لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. آج دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مصیبت میں کام آ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ اس کا اپنا عمل ہوگا، وہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہوں گے جن سے وہ بندہ فائدہ اٹھائے گا. خصوصاً جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو متنبہ کیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ جو آج تمہارے پاس مال ہے، جو تمہارے پاس دولت ہے، جو تمہارے پاس بچے ہیں، یہ کل قیامت کے دن تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ تمہارا دل محفوظ ہو. اور دل ہمارا جو محفوظ ہونے کا مطلب ہے وہ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ اس دل کے اندر شرک نہ ہو، اس دل کے اندر بدعات نہ ہو، اس دل کے اندر نفاق نہ ہو. اور جب اس صورت میں یہ دل جائے گا تو اللہ رب العالمین اسی محفوظ دل سے فائدہ پہنچائے گا، وہ بندہ فائدہ حاصل کرے گا اور رب کی بخشش کا وہ مستحق ٹھہرے گا. اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اور اپنے دل کو شرک و بدعات سے، کفر و نفاق سے اور دیگر برائیوں سے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.